صدر پاکستان عوامی تحریک زاہد فیاض صاحب اور سیکریٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب اور علامہ محمد افضل سعیدی صاحب صدر منہاج القرآن نیشنل ایگزیکٹو کونسل برطانیہ، یہ احباب اسٹیج پر میرے سامنے بیٹھے ہیں اور محترم میاں زاہد الاسلام مشہدی، جملہ جتنے قائدین ہیں، کارکنان ہیں، ناظمین ہیں، تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے مختلف سطحوں کے لیڈرز، ذمہ داران اور ورکرز ہیں، اور یہ امیر لاہور بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، غالباً طاہر ارشاد اور حافظ غلام فرید، الحاظ القیاس غلام ربانی تیمور اور تمام کارکن مصطفی انقلاب کے سپاہی جتنے بھی موجود ہیں، اور اس پنڈال میں اور دیگر جتنے پنڈال موجود ہیں، جہاں جہاں ویڈیو کانفرنس ٹی وی لنک کے ذریعے جا رہی ہے، جتنے مقامات پر لوگ سن رہے ہیں، کارکنان، تنظیمات اور خواتین بھی، حضرات بھی، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے معلوم ہے کہ موسم کی وجہ سے اور خاص طور پہ دھند کی وجہ سے یہ جو ٹی وی لنک کے ذریعے میری گفتگو ہے، اس کی خاطر ایک جگہ پر سب کو جمع نہیں کیا گیا، یعنی مرکزی سیکریٹریٹ کے پنڈال میں سب کو جمع نہیں کیا گیا، اور پھر اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ کلوز ڈور یا ہال میں اتنی کثرت کے ساتھ ہزارہا کارکن آ سکیں، اور سپلٹ کیا گیا ہے، مختلف جگہوں پر یہ اجتماع ہو رہے ہیں، گیدرنگز ہو رہی ہیں، اور بے شمار مقامات پر کارکن جمع ہیں، اور میری گفتگو یہ ٹی وی کے ذریعے لنک کر دی گئی ہے، سو میں جہاں جہاں بھی کارکن، چونکہ بہت سی جگہیں ہیں، میں نام نہیں لے رہا، جہاں جہاں بھی کارکن اور تنظیمات کے ذمہ داران اور خواتین اور حضرات اور عوام کے نمائندے موجود ہیں، سب کو بار دیگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھی کہہ رہا ہوں، اور اس یخبستہ سردی میں آپ کے پاس تو صرف یخبستہ سردی ہے، اور معلوم نہیں ٹیمپریچر کیا ہوگا، ممکن ہے آپ کے ہاں ٹیمپریچر 2 ہو، 1 ہو، 3 ہو، کیا اندازہ ہے، اور ہمارے پاس یہاں ٹیمپریچر -20 -25 ہے، -25۔ الطاف شاہ صاحب اب حیران ہو گئے ہیں کہ اتنا بھی ہوتا ہے، اور ونڈ چل کے ساتھ جب ہوا چلتی ہے تو یہ -40 -45 بھی ہو جاتا ہے انہی دنوں میں۔ وہ اگلے دن ایک ٹی وی چینل پہ کچھ لوگ جن کو پیسے دیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ کا ایک میڈیا ٹرائل سیل ہے وزارت اطلاعات کے تحت، جن کو اربوں روپے ان کے ڈسپوزل پہ دے دیے گئے ہیں، جو اس انقلاب کی پوری جد و جہد اور مہم کے خلاف
وہ بے دریغ پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کر دیں گے، اور وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ڈیوٹی دار ہیں ان کو بٹھایا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہاں کینیڈا میں سردی ہو جاتی ہے تو میرا نام لے رہے تھے، وہ ادھر آ جاتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، ریلیز اور دھرنے اور انقلاب کے لیے۔ یعنی یہاں سردی ہو جاتی ہے تو میں سردی سے بھاگ کر پاکستان میں آ جاتا ہوں، یہ میں نے سنا۔ خیر، ذہنی سطح اور اس کی گراوٹ ہے، اس میں ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے۔ جب اور کہنے کی باتیں نہ ہوں کوئی پاس تو اسی قسم کی باتیں کریں گے۔ تو میں تو 7-8 سال سے -45 میں اور -40 میں ونڈ چل کے ساتھ رہتا ہوں ادھر 3 مہینے، اور آج کل بھی یہ برف کے پہاڑ ہیں گلیوں میں، گھروں کے باہر، سارے جس طرف جائیں سنو کے پہاڑ ہیں، کئی فٹ اونچی سنو کے سارے انبار لگے پڑے جس طرف جائیں۔ مگر یہ کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آج کل جو کہ دھند زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اچھا کیا کہ آپ نے اس گیدرنگ کو سپلٹ کر دیا، شیخ زاہد فیاض صاحب نے اور گنڈا پور صاحب نے، خرم نواز گنڈا پور صاحب نے اچھا فیصلہ کیا، تاکہ لوگ بجائے مرکز پہ آئیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر وہ گیدرنگز کر کے تو اس گفتگو کو سن سکیں۔ کوئی ایسا بھی کر سکے ہیں آپ کے کنیکشن میں بھی ان کو دیکھ سکوں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں، یا یہ پاسبل نہیں ہو سکا کہ وہ اسکرین پر ان کی تصویریں بھی میرے سامنے آ سکیں؟ ایسا نہیں ہو سکا پاسبل؟ ہاتھ سے اشارہ کر دیں۔ نہیں تھا، اس وقت موسم کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا۔ لنک کرنا مشکل تھا، کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی، ڈسٹربنس ہو جاتی۔ آج کا جو یہ اجتماع کیا گیا ہے، اور میں براہ راست آپ احباب سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا موضوع دراصل 29 دسمبر کی ریلی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پچھلی ہماری جو فرسٹ فیز تھا اسٹرگل کا، ہماری تحریک کا، انقلابی تحریک کا اور تبدیلی نظام کی تحریک کا جو پہلا فیز تھا، وہ 23 دسمبر سے لے کر 17 جنوری کے لانگ مارچ تک، 23 دسمبر کے مینار پاکستان کے جلسہ سے لے کر 17 جنوری کے لانگ مارچ تک جو اسلام آباد میں تھا، اور اس کے بعد 17 جنوری کے بعد سے لے کر 11 مئی کے انتخابات کے ان دھرنوں تک جو اس الیکشن کے دن پہ ہوئے، اور درمیان میں کانفرنسز اور اجتماعات ہوئے مختلف جگہوں پر۔ یہ ہماری تحریک کا جد و جہد کا ایک پہلا فیز تھا جو تقریباً 6 ماہ پر مشتمل تھا۔ 6 مہینوں پر مشتمل اس فیز نے، اس اسٹرگل نے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے، پھر آپ کی جواں ہمت، آپ کی ہمت، آپ کا عزم جو اللہ کی توفیق سے ہوا، جواں مردی، آپ کی جرت، آپ کی قربانیاں، آپ کی انقلاب کے ساتھ محبت، اور طویل عمر سے اس انقلاب کا انتظار جو آپ اپنے بچپن اور نوجوانی کے وقت سے کر رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں نے آپ کو جو عزم اور ارادہ اور جوش و خروش اور استقامت عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، وہ ایک تاریخ بنا۔ اور دراصل اس عظیم انقلاب کی جو مستقبل قریب میں
इंशाअल्लाह ताला बपा होने वाला है। मुस्तक़बिल करीब में जो इंशाअल्लाह ताला बपा होने वाला है, उसकी फाउंडेशन बना दिया आपने। वो 6 माह की जो जिद्दोजहद थी, उसकी बुनियाद कायम हो गई, और उससे वो बेदारी शऊर की मुहिम जो कमो बेश 8 साल से जारी थी। मेरे पास अभी लिस्ट भी आ गई है। अच्छा है कि जिन जिन जगहों पर कारकुनान के बड़े अजीम इज्तिमा हो रहे हैं, मरकज़ के अलावा जो स्प्लिट किए गए हैं, तो वहाँ आवाज़ जा रही है मेरी, और स्क्रीन पे तस्वीर भी जा रही है सब जगहों पर। वन वे मिनहाज टीवी के ज़रिए जा रहा है। चलो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, वक्फा कर रहा हूँ, आपसे माजरत चाह रहा हूँ, मगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारे नाम अपनी आंखों से देख लूँ और पढ़ लूँ। जिन जिन जगहों पर इज्तिमात हो रहे हैं, उन तमाम मुकामात को मैं देख रहा हूँ। माशाअल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जगहों पर ये स्प्लिट कर दिया आपने, माशाअल्लाह, और बहुत जगहों पर कारकुन जमा हैं और इज्तिमा हो रहे हैं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। नाम जगहों के इतने ज़्यादा हैं कि मैं नाम नहीं ले रहा, मगर सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ 100 बार। और ऊपर छतों पर भी बैठे हैं, हमारी जो इस हाल की छत पर जो बैठे हैं वो सख्त सर्दी में होंगे। जो नीचे बैठे हैं साफ ज़ाहिर है उनके लिए कुछ आसानी होगी। और शेखजाद फैयाज खुद नीचे बैठे हुए हैं, कारकुनान को ऊपर नंगी हवा में, नंगे आसमान में बिठाया हुआ है। हालांकि ये बैठ सकते हैं, ये ठंडे इलाके में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो ये तो ऊपर बैठना चाहिए था इन्हें, हाँ? माशाअल्लाह। तो ये 6 माह की जिद्दोजहद जो आपने की, और उसमें जिस इस्तिकामत का मुजाहरा किया, और राजा जाहिद महमूद ने भी जिस इस्तिकामत का मुजाहरा किया, नाम तो सही लिया मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना नाम में? मेरा ख्याल है ठीक ही लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक और मदद और नुसरत से अल्लाह पाक ने आपको वो इज़्ज़त दी, और आपकी तहरीक और आपकी स्ट्रगल को वो कबूलियत दी, वो शोहरत दी, और आपको इतना सुरखरू किया कि आज हर शख्स निजी मजलिस में, हलक़ात में और टीवी चैनल्स में, और बहुत से लीडर्स जो हैं वो निजी तौर पर तो कसरत के साथ, मगर उनमें से बाज़ पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी और टीवी प्रोग्राम्स में भी वो हमारी कही हुई एक एक बात को सच्चा मान रहे हैं, उसका इकरार कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं। अच्छा, अब बाज़ लीडर्स का या बाज़ टीवी एंकर्स का या लोगों का ये कहना कि मेरी कही हुई हर बात सच्ची साबित हुई, ये इतनी अहम नहीं जितनी ये बात अहम है कि आम्मतुन्नास का, और मेरी मुराद मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी अवाम है, उनके जहन भी ये मान रहे हैं कि बात वही सच थी जो मैं कहता था। असल इस बात की कदर व कीमत बहुत है, क्योंकि लीडर जो ये कह रहे हैं कि मैं जो कहता था सच कहता था, उनका तो कोई पद मालूम नहीं है। हर एक जमात की अपनी पॉलिसी है कि वो आपके इनकलाब का हिस्सा बने या न बने, मगर इस हकीकत ने आम्मतुन्नास के जहन जितने तब्दील किए हैं, लाखों, मिलियन या करोड़ों के हिसाब से,
اب اس کا تعین تو ہم ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے، مگر اتنی خبر ملتی ہے چونکہ آپ لوگ اب رابطہ عوام کی مہم پہ نکلتے رہتے ہیں، آپ کی ٹیمیں تمام ڈویژنز میں، پورے اضلاع میں، تحصیلوں میں، یونین کونسلوں میں، پورے ملک میں انقلاب کی اس تیاری کے لیے اور 1 کروڑ نمازیوں کی تیاری کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو مجھے بھی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ ہماری اس 6 ماہ کی تحریک اور پھر اس کے بعد جب الیکشن آ جاتے ہیں نا، تو پورے ملک کا ماحول ایک نئی سمت اختیار کر لیتا، ایک نئی ڈائریکشن آ جاتی ہے۔ تو اس الیکشن کے نتائج نے ہماری کہی ہوئی ہر بات کو جب سچا ثابت کر دیا، ہماری کہی ہوئی ہر بات کو، اور اللہ بھلا کرے اس سیاہی کا جو الیکشن کمیشن نے استعمال کی، اس سیاہی نے بھی ہمیں سچا ثابت کر دیا، اور لوگوں کے ووٹ ڈالنے والوں کے انگوٹھوں نے بھی سچا ثابت کر دیا، ان کے انگوٹھے کے نشانوں نے اور ان کے آئی ڈی کارڈز نے، اور وزیر داخلہ نے بھی اعلان کر دیا کہ جس حلقے کی آپ تحقیق کر لیں 60 سے 70 ہزار ووٹ ایسے ملیں گے جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ لو، یعنی ہر شخص اپنی اپنی بولی میں ہماری بات کو سچا مان رہا ہے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے، ہم ان کو فوری سزا دیں گے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے یا آپ کو ہاسپٹل بھیجا جائے علاج معالجہ کے لیے، یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ بھائی وہی ٹولہ ذمہ دار ہے جن 4 الیکشن کمیشن کے ممبران کو آپ نے لگایا تھا، اور کن سے پوچھتے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ وہ الیکشن کمیشن اسی کام کے لیے لگایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جتنے محکمے جوڑے گئے تھے، بشمول جو یہ وزارتیں بنی تھیں اور حکومتیں بنی تھیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹس، یہ سارا کا سارا ایک پلان تھا، یہ ایک ہی جال کا تانا بانا تھا، ایک ہی پلان تھا، ایک منصوبہ تھا، ایک پروگرام کا، سارے ایک ہی پروگرام کا حصہ تھے یہ سارے۔ وہ وزیر داخلہ پوچھے مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ بھئی آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ نے کرایا ہے، اپنے خلاف ایکشن لیں۔ آپ کا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، ان کے ریٹرننگ افسر ذمہ دار ہیں، پورا الیکشن کا عملہ ذمہ دار ہے، پورے نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ ذمہ دار ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی جرم کے حصے دار تھے۔ یہی بات تو میں نے کی تھی۔ اب وہ کہہ رہے تھے کل وہ صاحب ایک ان کے وزیر داخلہ کہ یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے نہ اس طرف کا کوئی بندہ اس کا ذمہ دار ہے نہ اس طرف کا، ہم نے تو نہیں کیا یہ سیاہی کا معاملہ اور یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے، بتایا جائے کون ذمہ دار ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ لوگ اس سے بڑی تذلیل اور تضییق اور مذاق بھی کوئی ہوگا قوم کے ساتھ؟ بھئی آپ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسی سیاہی کے نتیجے میں آئے ہیں، اور اس نے پورے ملک کے اور آپ سب کے چہروں پر سیاہی مل دی ہے، کالک مل دی ہے۔ سیاہی کو پنجابی میں کالک کہتے ہیں۔ پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ آپ کروانے والے ہیں، اور جن کو لگایا تھا الیکشن کمیشن بنا کے وہ کرنے والے ہیں۔ اس میں تو کوئی راز کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ جس سے پوچھتے ہیں بھئی بتائیں کون ذمہ دار ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر شخص نے اعتراف کر لیا ہے کہ الیکشن فراڈ کے ساتھ ہوئے ہیں، اس میں جعل سازی ہوئی ہے، اس میں ریگنگ ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، مینوورنگ ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے چیخنے والے ہیں نا، یہ شور شرابہ کرنے والے، ان میں سے کوئی بھی چھوڑے گا نہیں اس حکومت کو اور اس نظام کو، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ صرف پریس کانفرنسز ہوں گی، کبھی بائیکاٹ ہو جائیں گے، کبھی سٹیٹمنٹس آ جائیں گی، ٹاک شو رہیں گے ٹی وی پہ، اس میں باتیں کریں گے، کبھی احتجاج ہوں گے۔ یہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے سیکھ لی ہیں جس طرح کی کاروائیاں پچھلے 5 سال میں ایک پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں اور سندھ میں،
اور ایک پارٹی حکومت میں تھی پنجاب میں، اور وہ پنجاب میں حکومت میں بھی تھی اور وہ اپوزیشن بھی تھی، اور جتنی گالی گلوچ وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ برسر اقتدار طبقہ ہے، جب یہ پنجاب کا حکمران تھا اور مرکز میں اپوزیشن کہلاتا تھا، یعنی اس ملک میں فراڈ کی ایک انتہا ہو گئی ہے کہ ہر جماعت کے دو دو نام ہو گئے ہیں، ایک صوبے میں وہ گورنمنٹ ہے اور دوسری جگہ پر وہ اپوزیشن ہے، مرکز گورنمنٹ بھی ہے اپوزیشن بھی ہے۔ یہ معاملات انڈیا میں اور جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، مگر وہاں اپوزیشن اگر ہوتے ہیں تو جینون ہوتے ہیں، کسی صوبے میں ان کی اکثریت ہے، کسی میں ان کی اکثریت ہے، وفاق میں مل جل کے کسی اور کی حکومت بن گئی، تو اپنے صوبوں میں وہ گورنمنٹ چلاتے ہیں بڑے دھڑلے سے، اور جہاں اپوزیشن کرتے ہیں وہ دبنگ طریقے سے جینون اپوزیشن کرتے ہیں۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، تو یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ سارے اس پلان کے ساتھ بیٹھے ہیں، دھاندلی کے خلاف شور مچانے والے بھی اور ریلیاں نکالنے والے بھی، دھرنے دینے والے بھی۔ ان کا پلان یہ ہے کہ رہنا انہوں نے اسی نظام میں ہے 5 سال، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، انہوں نے نکلنا نہیں ہے اس سے۔ 5 سال بھی اگر ان کا خیال وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ یہی نظام چلے، کیونکہ جو الیکٹ ہو کے آ گئے وہ اسمبلی کی سیٹیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جس زمانے یعنی 2000 کا جو اوائل زمانہ تھا نا، جو مجھے یاد ہے، 40,000 روپے کے قریب MNA کی تنخواہ ہوتی تھی، اور اب میرا خیال ہے، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، گنڈا پور صاحب کو بہتر معلوم ہوگا، اب وہی MNA کوئی 5 لاکھ روپے کے قریب اس کی تنخواہ ہے، کچھ پرکس ڈال کر، پریولیجز۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو دیگر پریولیجز ہیں اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ وہ ممکن ہے صرف تنخواہ اور مراعات ہی ڈال کر، صرف تنخواہ اور مراعات ڈال کر ایک MNA 10 لاکھ میں پڑ رہا ہو اس غریب قوم کو ماہانہ، اور جب وہ کلیم کرتے ہیں اس میں میڈیکل الاؤنس تو پھر وہ کروڑوں میں چلا جاتا ہے۔ ٹریولنگ ان کی فری ہوتی ہے، رہائش فری ہوتی ہے، آنے جانے کے ٹکٹس پھر اس کے علاوہ فری ہوتے ہیں اسلام آباد میں، اور خدا جانے مراعات بڑھا کر، اور علاج معالجہ کے نام پہ جو بل سبمٹ کر لیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، اس کی چیکنگ نہیں ہوتی، جو سبمٹ کر دیں 100% ان کو مل جاتا ہے واپس، 100%۔ 20 30 40 50 روپے کے گولیوں کے پتے اور سیرپ کی شیشی سے لے کر 20 25 25 کروڑ روپے بھی ایک MNA اور MPA بھی اپنے علاج کے کوئی کسی نام پہ بیرون ملک جا کر جعلی رسیدیں بنوا کے تو وصول کر رہے ہیں۔ پھر خدا جانے، مجھے تو معلوم نہیں ہے کتنی فصیل، پھر اس کے بعد مراعات جو حرام کی ہیں، رشوت والی، کرپشن والی، پھر اس کے بعد آن ٹاپ آف دیٹ شروع ہوتی ہیں۔ کوئی پلاٹ لے رہا ہے، کوئی زمینیں لے رہا ہے، کوئی گاڑیوں کے کسٹم ڈیوٹی ختم کروا رہا ہے، کوئی ٹھیکے لے رہا ہے، کوئی بزنس لے رہا ہے، پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ پھر جو پارٹی خواہ مرکز میں خواہ کسی ایک صوبے میں اقتدار میں آ جاتی ہے تو صوبے کے وسائل جو ہیں ارب ہا روپے کے، ارب ہا کرب ہا روپے کے، کھربوں کے، پھر وہ وسائل خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، اور ان سے پھر وہ نہ صرف اس صوبے کے لوگ فیض یاب ہوتے ہوں گے، تو پتہ نہیں اور کون کون فیض یاب ہوتا ہوگا جب بے حساب منہ کھول گیا خزانے کے۔ اور یہی جو ہر MNA کو کروڑ ہا روپے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ مل رہا، آپ دیکھیے بعض پارٹیاں ایسی تھیں جو الیکشن کی کمپین کے دوران شور مچاتی تھی کہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہونے چاہیے MNAs کے پاس،
اور کہتے تھے ہم اقتدار میں آئیں گے ختم کر دیں گے. یہ کہتی تھی کہ نہیں کچھ پارٹی؟ بولیے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہونے چاہیے. اب انہوں نے 6 مہینے گزر گئے، 7 مہینے، نیشنل اسمبلی میں کیا احتجاج، کوئی بل لائے ہیں، بائیکاٹ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ بند کیے جائیں، شور مچایا ہے؟ نہیں، وہ خود بھی لے رہے ہیں. آپ دیکھیے کردار میں تضاد کتنا ہے، دھوکہ کتنا ہے، دجل کتنا ہے، مکر فریب اور جھوٹ کتنا ہے. جو اس فلسفے کا پرچار کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کر، ہمارا تو یہ فلسفہ ہے، اور میرا فلسفہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہتا ہوں جب وقت آئے گا اس طرح کر کے دکھائیں گے کہ ایک رتی اس سے مخالفت کی گنجائش نہیں ہوگی. جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیں گے. ہم تو جو کہتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے، ہم دھوکے کی بات نہیں کرتے. مثلا اگر یہ کہتا ہوں کہ ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوں گے، ہمارا دور آئے گا، نہیں ہوگا، 1 روپے کا بھی نہیں ملے گا ڈیولپمنٹ فنڈ، ختم. اب وہی لوگ بیٹھ کے ٹی وی پر ان سے سوال کریں تو اب وہ جو اس کی رد کرتے تھے، اس کو حرام ڈکلیئر کرتے تھے، اب وہ اس کو حلال بنانے کے دلائل دیتے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے میاں، یہ سارے بیٹھے ہیں سامنے، ڈیولپمنٹ فنڈ والے. یہ علامہ افضل سعیدی کے ساتھ دائیں طرف بیٹھا ہے، راجہ زاہد محمود کے ساتھ درمیان میں، سب ڈیولپمنٹ فنڈ والے یہ بیٹھے. ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، انکار کر کے دکھا دے، پھر خود کیوں لے رہے ہیں؟ بھئی آپ رد کر دیتے، ٹھوکر مارتے، جوتا مار دیتے ڈیولپمنٹ فنڈ کا کہ ہماری پارٹی منشور کے خلاف ہے، ہم اعلان کر چکے ہیں پبلکلی، نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں لیں گے. جب آپ مثال قائم کرتے دوسروں کو بھی دھچکا لگتا، لوگ دوسروں کی طرف دیکھتے کہ کتنے بے شرم لوگ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ ایک چینج ہوا، ایک شخص جو سیاستدان تھا اور بائی ہک اور کرک وہ عدلیہ کی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا تھا. جب وہ نکلا تو اس سیاستدان نے کلیم کر لی مجھے بلٹ پروف گاڑی دی جائے. ہرس اور لالچ کی بھی انتہا ہے. اس نے کلیم کر لی، اور اس کرسی پہ جب نئے چیف جسٹس صاحب آ کے بیٹھے، تجمل حسین گیلانی صاحب، انہوں نے پروٹوکول کو نو کر دیا، کہا مجھے کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں چاہیے، واپس کر دی. تو موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس عمل سے اس سیاستدان کو شرم آئی جو یہ کرسی چھوڑ کے گیا تھا، کیونکہ راستہ نہیں نکلا منہ چھپانے کا. اس نے پھر الٹیمیٹلی درخواست واپس لے لی. تو ایسا ہوتا ہے. آپ اگر ڈیولپمنٹ فنڈ نو کر دیتے جو کہ اس کے خلاف تھے، جو کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے، آپ نہ لیتے اور اسمبلیز میں کھڑے ہو کے شور مچاتے، ہنگامہ کھڑا کر دیتے، اور پھر اپنے صوبے کی اسمبلی میں بھی نہ دیتے، پوچھیں دیتے ہیں کہ نہیں دے رہے. جب آپ کا ایک چیز آپ نے کمٹ کر رکھی ہے قوم سے تو کیوں کرتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی میں نو کر دیتے تو لوگ باقی جماعتوں کو ایسا دیکھتے جیسے کسی مجرم کو دیکھا جاتا ہے. میڈیا میں ڈسکشن شروع ہو جاتی کہ اگر یہ انکار کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے. ایک بحث چھڑتی، ان کے اوپر اتنا اخلاقی دباؤ آ جاتا کہ ممکن ہے ان کو ودرا کرنا پڑ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. وہ سب دیکھتے ہیں، کہتے کچھ رہتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو گنگا بہ رہی ہوتی ہے، سب ہاتھ دھوتے ہیں اس میں. سب گنگا ہاتھ کیا دھوتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، پورا کا پورا کود جاتے ہیں اس گنگا میں. وجہ یہ ہے، اس وجہ سے انقلاب ان لوگوں کے ذریعے تبدیلی کیسے آئے گی؟ جو لوگ سٹینڈ نہیں لے سکتے، اب وہ بہانے بنائیں گے، دلیلیں بنائیں گے، یہ کیا کریں، دعا کی سب لے رہے ہیں، وہ خرچ کریں گے، ہمارے حلقوں میں ہم خرچ نہیں کریں گے، اگلی بار ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. تو ساری گھوم پھر کے بات اسی آ گئی نا. یہی وہ نظام ہے جس پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. یہی نظام ہے جو اچھے بھلے آدمی کو برباد کر دیتا ہے. وہ آپ کو درست رہنے کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑتا. یہ نظام 350 کی اسمبلی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10% بھی نہیں، اگر ہم نہیں لیں گے تو کیا ہوگا. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نہ لیں، میں کہہ رہا نہ لیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیں، اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا کر دیں
اتنا شور مچائیں اسمبلی کے اندر اور باہر کہ پوری قوم کے کان کھڑے ہو جائیں، اور دوسری اکثریت جو ہے لینے والی وہ شرمسار ہو اور لوگ ان کے گریبان پکڑیں کہ ڈوب مرو، وہ نہیں لے رہے تم کیوں لیتے ہو. اس سے مورل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. اب یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو مجھے آتی ہیں تو ان کو نہیں آتی، نہیں، یہ اتنے بڑے کو گہرے فلسفے نہیں ہیں کہ میں جو بڑی باریک چیزیں نکال رہا ہوں اور ان کو ان کی خبر نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، سادہ باتیں ان کو بھی پتا ہے. مگر اس ملک کا سیاسی کلچر ہے کہ الیکشنوں میں نعرے کچھ اور ہوتے ہیں، الیکشنوں کے بعد وہ خود ان میں چینج آ جاتی، بعد میں بدل جاتے ہیں. یہ نظام بدل دیتا ہے ہر ایک کو، کسی کو سیدھا دیانتدار، ایماندار، کھرا سچا اپنے قول پر قائم نہیں رہنے دیتا. جس کی وجہ سے میں نے ایک ہی نعرہ دیا ہے، اور اب کوئی تبدیلی اس ملک میں انتخاب کے ذریعے، یہ آخری انتخاب تھا، لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی، انجام دیکھ لیا. اب میرا نہیں خیال کہ اب مزید اسی چیز کو آزمانے کی کوئی اور گنجائش ہے. اب صرف ایک ہی آپشن رہ گئی اور وہ انقلاب، ایک ہی آپشن رہ گئی اور وہ انقلاب. اور انقلاب جب ہم کہتے ہیں، صاف ظاہر ہے ہماری تو پہلے دل سے مراد اس سے پرامن انقلاب ہے. ہم تو لوگ ہی پرامن ہیں، ہم تو وائلنس کے قائل ہی نہیں ہیں. دنیا میں سب سے بڑا وائلنس کا مخالف اور دشمن ہم ہیں، خون خرابے کے دشمن ہم ہیں، دہشت گردی کے، انتہا پسندی کے، قتل و غارت گری کے، خون بہانے کے. ہم تو سب سے بڑے فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. ہمارا فلسفہ تو نان وائلنٹ سٹرگل ہے، پیسفل سٹرگل ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے. لہذا جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے انقلاب کے اندر امن، سر سے پاؤں تک کوٹ کوٹ کے امن ہوتا ہے. اب اس لیے میں کروڑ نما کو بات کر رہا ہوں کہ چونکہ گولیاں تو چلانی نہیں آپ نے، اور گولی لے کر، بندوق لے کر کسی کو کروڑ نمازیوں میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اسلحہ کے ساتھ ہمارے قافلے میں داخل بھی کوئی نہیں ہو سکے گا. اب مجھے بتائیے، جب اسلحہ بھی نہ ہو، رہنا اور توڑ پھوڑ بھی نہ ہو، رہنا بھی پر امن ہو، تو انقلاب کس طرح آئے گا؟ پھر وہ بہت بڑی عوامی قوت ہی وہ اصل طاقت بن جاتی ہے جو انقلاب لے آئے. وہ چند لاکھ لوگوں کے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایڈیشنل کچھ اور طاقت نہیں ہے نا، نہ اسلحہ کی، نہ غنڈہ گردی کی، نہ لوٹ مار کی، نہ قتل و غارت گری کی، نہ انارکی کی، نہ خون خرابے کی. یہ چیزیں جو ماحول کو خراب کرتی ہیں وہ چیزیں تو شامل نہیں ہیں، اور ہم مرتے دم تک کبھی اس تحریک میں شامل نہیں کر سکتے. ہماری تو نیچر میں، ہماری تو فلسفے میں، ہماری تو آئیڈیالوجی میں یہ شامل نہیں ہے. میں تو پوری دنیا میں اس تصور، وائلنس کے تصور کے خلاف جنگ کر رہا ہوں. تو جب دیکھیے نا، ان آرمڈ اٹھیں گے، پیسفل طریقے سے خالی ہاتھ جائیں گے انقلاب کے لیے، پورے ملک میں اٹھیں گے، تو پھر کون سی طاقت ہوگی جس سے انقلاب آئے گا؟ یاد رکھ لیں، صرف 2 طاقتیں، بلکہ میں اس کو کہوں گا 3. ایک آپ کا ایمان اور اخلاص، ایمان اور یقین، ایمان اور یقین. دوسرا پرامن رہنا اور استقامت سے رہنا، آخری لمحے تک پرامن رہنا اور استقامت سے رہنا. اور تیسرا، کروڑ نمازیوں کا جو لفظ کہتا ہوں، کروڑوں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جو لگے کہ 18 کروڑ لوگ، ایسا لگے کہ ایکچول پوری قوم نکل آئی ہے، انقلاب چاہ رہی ہے. یہ قوت ہوگی آپ کی جس کے ذریعے آپ جنگ جیتیں گے. مجھے 2 سوالوں کا جواب دیں آپ سارے لوگ.
انقلاب کی اسٹرگل کرنی ہے یا نہیں؟ بولیے. ہر طرف بتائیے. ایک آپٹ کر لیں، یا کہیں یس یا کہیں نو. جس حال میں آپ چل رہے ہیں، ملک چل رہا ہے، نسلیں چل رہی ہیں، اسی حال میں گزارا کرنا ہے یا اس ملک کو انقلاب کے ذریعے ایک عظیم ملک بنانا ہے، عظیم قوم بنانا ہے؟ اگر آپ کا جواب یس میں ہے اور 100% یس میں ہے تو دوسرے سوال کا جواب دیں. اگر یس ہے تو پھر یہ انقلاب کی جنگ جیتنے کے لیے لڑنی ہے یا ہارنے کے لیے؟ اگلے سوال کا جواب دیں. جیتنے کے لیے لڑنی ہے یا ہارنے کے لیے؟ جیتنے کے لیے لڑنی ہے. تو اگر جیتنے کے لیے لڑنی ہے اور ہارنے کے لیے نہیں لڑنی، ہار کو نکال دیں اپنی ڈکشنری سے، ہار کو اپنی لغت سے نکال دیں. اور یہ انقلابی جنگ کا مطلب ہی جیتنا ہے. اگر یہ مانا ہے تو پھر سادہ بات ہے، کروڑ افراد. میں نے ایک شرط عائد کر دی ہے، ایک شرط عائد کر دی ہے. کروڑ افراد کے ساتھ. یہ 2 4 5 10 لاکھ کا میٹر نہیں ہے. دیکھیے نا، 1 لاکھ آدمی ہو تو 1 کروڑ میں 1% بنتا ہے. 1 کروڑ میں 1%. اور 18 کروڑ کی عوام میں 0.18%، اشاریہ 18% بنتا ہے. اشاریہ 18. کوئی جائز مانے گا؟ جائز مانے گا 1 لاکھ اگر انقلاب کے لیے اٹھے تو کوئی جائز مانے گا کہ یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے؟ بولیے جی. اچھا آگے چلیں. اگر 10 لاکھ آدمی ہو، 10 لاکھ، تو کروڑ کا ملک ہو نا، کروڑ کا، تو اس میں 10 لاکھ آدمی 10% بنتے ہیں. 1 کروڑ میں 10% بنتے ہیں 10 لاکھ. اور 10 کروڑ کی قوم ہو تو 1% رہ جاتا ہے 10 لاکھ. 10 کروڑ میں 1%. اب آپ سمجھیں بات کو. اور 18-20 کروڑ کی قوم ہو تو آدھا فیصد بنتا ہے، اشاریہ 50، اشاریہ 550. یعنی 18-20 کروڑ کی قوم میں ایک آدھا بنتا ہے، آدھا. 1% بھی نہیں بنتا. 20 لاکھ آدمی ہو، 20 لاکھ تو 1% بنتا ہے. تو 20 لاکھ آدمی اگر انقلاب کے لیے اٹھے، 18-20 کروڑ، آپ راؤنڈ فگر کر لیں نا، موٹا حساب کرنے کے لیے 20 کروڑ بچے چھوٹے بڑے ملا کے 18 کروڑ کی تعداد کی گنتی تو عرصے سے چلی آ رہی ہے نا. تو ہمارے ملک میں تو یہ بھی ہے نا، چونکہ جب کھانا نہیں ملتا تو بچے پیدا کرتے ہیں، روزگار نہیں ملتا تو بچے پیدا کرتے ہیں. بستر سلانے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا، بستر، بجلی، پانی نہیں ہوتا تو جوش آتا ہے تو بچے پیدا کرتے ہیں. معلوم نہیں اب 18 کروڑ 20 کے قریب ہو گئی ہوگی، یعنی میں راؤنڈ فگر کر رہا ہوں 18 سے 20 کروڑ. تو بات سمجھ لیں، 20 لاکھ آدمی، میری بیٹیاں بھی سنیں اور بہنیں بھی، 20 لاکھ آدمی اگر انقلاب کے لیے اٹھ کے نکلا ہوا ہو نا باہر تو وہ 1% ہے. تو بولیے 100 میں 1 آدمی اگر نکلے انقلاب کے لیے اور 99 نہ نکلیں، کوئی جینون سمجھے گا کہ یہ پوری قوم کی آواز ہے؟ بولیے. 100 لوگوں میں سے 1 نکلے انقلاب کے لیے اور 99 نہ نکلیں تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ جینون ہے، پوری قوم کی آواز ہے. آپ بتائیں نا مجھے، کوئی مانے گا؟ تو 20 لاکھ 1% بنتا ہے.
40 लाख लोग निकलें तो 100 में से 2 बनते हैं, पूरी कौम में तनासब 100 के 2। 50 लाख निकलें तो 100 में से 2.5। करोड़ निकलें तो 100 में 5। आप अंदाजा करें। तो मैंने कोई बड़ा आदत दिया है आपको? 100 में से 5 आदमी कहे हैं। आप जरा देखें, मैं चूंकि कोई मेरे पास वो तो नहीं है हिसाब करने के लिए, मैं ऐसे ज़बानी हिसाब कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स। मेरा ख्याल है दुरुस्त होगा जो मैंने किया है। आप थोड़ा किसी के पास वो होता है सेल फोन या उसके ऊपर कल के ज़रा कर लें कि दुरुस्त किया है मैंने, कि अगर एक इस तरह 1 करोड़ आदमी अगर निकले, तो मैं 20 करोड़ का फिगर, राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ निकले तो 5 आदमी बनते हैं 100 में से 5। तो 100 में से 5 आदमियों को तैयार करके निकालना, अगर इतने भी न निकलें तो फिर क्या हक है इस कौम का इनकलाब? बोलिए, हक है इसके लिए जान मारी जाए? बताएं। नहीं, इस तरह नहीं, मुझे ईमानदारी की बात करें। अगर 100 में से 5 आदमी भी ना निकलें तो इस कौम का मुकद्दर जायज़ है कि इसके लिए कोई जान दे, इनके लिए, इनकलाब के लिए बंदा खड़ा हो। अब आप ढीले क्यों पड़ गए हैं? अब ये तो कोई बात नहीं है ना, ईमानदारी से बात करें। अगर जिस कौम में 100 में से 5 बंदे भी ना निकलें तो आप कैसे कह सकते हैं ये कौम इनकलाब चाहती है? फिर ये कौम इज़्तिराब चाहती है। इज़्तिराब कहते हैं घर में बैठे बैठे बेचैन होते रहना, बेचैनी चाहती है, परेशानी चाहती है। और अगर बेचैनी और परेशानी चाहती है तो वो सामने बैठी है आपके, वो मियां ज़ाहिदुल इस्लाम। नीरी बेचैनी, नीरी परेशानी। फिर पकड़ लें इसको, ये आ गई आपकी बेचैनी। इनकलाब आना है तो अल्लामा अफजल सईदी बनना होगा इनकलाब के लिए। इनकलाब चाहते हैं तो शेख ज़ायद फैयाज बनना होगा। इनकलाब चाहते हैं तो खुरम नवाज गंडापुर बनना होगा। मकसद बात करने का ये है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि हम जब 1 करोड़ नमाजियों की बात करते हैं तो कभी ये ना समझा करें कि बहुत बड़ा अदद किबला ने दे दिया है या बहुत बड़ा अदद हमें हमारे कायद ने दे दिया है। मैंने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके समझा। मैंने को बहुत बड़ा अदद नहीं दिया। मैंने को 10 करोड़ नहीं कहे आपको कि 50% लोग मांगे हों। 10 करोड़ कहता तो 50% होते। अगर 5 करोड़ कहता तो 25% होते। 25% होते 5 करोड़ कहता था। 1 करोड़ कहे हैं तो 5% कहे। अब मैंने दरअसल ये गिनती की, मैंने अपने आप को रीअसेस करने के लिए कि कोई मेरी जो कैलकुलेशन में गलती तो नहीं थी। मैंने दूसरे तरीके से अपने आप को असेस किया है कि मेरा हिसाब ठीक है। बहुत पुराने ज़माने में बचपन में मैट्रिक तक हिसाब पढ़ा, उसके बाद तो मेरे सब्जेक्ट हिसाब के नहीं थे, मैथमेटिक्स के नहीं थे, और लाइनें थी। और मैथमेटिक्स मैट्रिक तक पढ़ा है। ये अल्ताफ़ शाह साहब जो बैठे हैं, इनके बड़े भाई थे सैयद साजिद हुसैन गिलानी, वो मेरे मैथमेटिक्स में पढ़ाते थे, टीचर थे मेरे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स घर में पढ़ाते थे। यानी स्कूल में तो स्कूल टीचर नहीं थे, घर में। तो अब आप गौर करें कि 18-20 करोड़ की आबादी है और हम उसमें से हर एक 100 में से सिर्फ 5 आदमी कहे हैं कि बाहर निकलें, और उससे मैं इनकलाब ला देता हूं कौम को। 100 में 5 आदमी दे दे मुझे बाहर सड़कों पर, और वो 5 आदमी वो हो कि फिर वो सीना तान के खड़े रहें, भागे नहीं, कुछ हो जाए भागे नहीं। इनकलाब अल्लाह की मदद और नुसरत से इंशाअल्लाह ले लें।
उस सिलसिले में ये टाइम तो जब आप प्रिपेयर करके सारा दे देंगे तो हो जाएगा। अब इस सिलसिले में एक पहला आप अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा, अवाम को बेदार करने का, इनकलाब की तरफ आवाज़ देने का, इस निज़ाम से बड़ी क़ुव्वत के साथ अदम इत्मीनान का इजहार करने का, और जो एक छुपी बड़ी स्किल्ड लूट मार हो रही है बहुत घिनौने तरीके से, लोगों को पता ही नहीं है। ये जो कौमी असासे PIA और टेलीकॉम और स्टील मिल और रेलवे, ये सब कुछ जो बिकने पे लगने हैं, तो पहली 15 इदारे जो बिकने हैं ना, 15 इदारे अभी उनके बेचने का अमल शुरू ही नहीं हुआ। जो पहले 15 इदारे बिकने हैं, फर्स्ट 15 सुन लें, उसकी रिश्वत किकबैक हुकूमत वाले जो बेचने वाले लोग हैं वो 100 अरब डॉलर पहले वसूल कर चुके हैं, कर लिया उन्होंने, बाहर गए थे वसूल कर लिए। अभी उनके बेचने का शेड्यूल ही नहीं बना, वो कंपनियों के साथ तय हो गया जिन्होंने खरीद। अब यहां नीलामी होगी, ये सारी कौम की आंखों में धूल झोंका जाएगा, एक फ्रॉड का बड़ा ड्रामा रचेगा, फ्रॉड होगा, छपेगा, ऑक्शंस होंगी, इनवाइट किए जाएंगे, कंपनियां अप्लाई करेंगी दुनिया भर से, फिर उनके कमेटियां बनेंगी, फिर वो चुनाव होगा, ये सारा फ्रॉड होगा। जिनको देने हैं वो तय हो चुका हुआ है, और वो उनसे 1 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर को 100 से ज़रब दे दें तो 100 को 100 से ज़रब दी तो क्या बन गया, 10,000। जब 100 को 100 से ज़रब दे दें तो 1000 तो नहीं बनता ना, 100 को 10 से ज़रब दें तो 1000 बन गया, और 100 को 100 से ज़रब दी तो 10,000, यानी 10,000 अरब रुपया। सुन लें, ये छोटा हाथ नहीं मारते, ये वो गए जो 10% लेते थे, 30% लेते थे, फिर 50% लेते थे, वो ग्रेजुअली बढ़ते थे, वो ग्रेजुअली वाले गए। वो जो डाकुओं की तरह चोरी करते थे ना, डाकुओं की तरह कमीशन, सीधा कमीशन, वो गए। अब ये वो लोग आए हैं कि वो डाकू जाने वाले 100 बार भी दोबारा विलादत कर लें और पैदा होके आ जाएं तो इन जैसे नहीं बन सकते। वो सिर्फ कफन चोर थे, वो सिर्फ कफन चुराते थे। ये कफन चुराने के बाद और भी कुछ करते हैं, मुर्दा भी ख्वार करते हैं और पता भी नहीं चलने देते, फिर वापस रख कर बंद करके मट्टी मुट्टी डाल के कब्र बना के जाते हैं, पता भी ना चले कि कब्र खुली थी। ये माहिर हैं। 10,000 अरब रुपया ये कमीशन एडवांस ले चुके हैं। अब आप देख लें, आप लोगों ने, हमने पूरी दुनिया में तहरीक की स्ट्रगल करके कभी अरब रुपए की शक्ल ही नहीं देखी। हम चंद इब्तदाई करोड़ों में पहुंच के थक हार के बैठ जाते हैं, हड्डियां और दर्द जिस्म जवाब दे जाते हैं। ऐसे इब्तदाई चंद करोड़ के साथ बिल्कुल जान पूरी दुनिया के कारकुन एफर्ट कर 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 करके जवाब दे जाते हैं, हाथ पांव शल हो जाते हैं। और 1 अरब का कभी ख्वाब भी नहीं देखा, 1 अरब का। यहां 10,000 अरब रुपया सिर्फ 15 इदारों के बेचने में वसूल कर चुके हैं, कमीशन, रिश्वत, किकबैक्स। बेटे बाहर रख लें, दे दे। अब समझ आइए बात की। और हर रोज का कितने 100 अरब हर रोज का कमा रहे हैं, कितने सैकड़ों अरब हर रोज का। आप अंदाजा कर लें।
تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیاسی جماعتوں، اللہ کرے کسی کو توفیق ہو جائے، اللہ کرے توفیق ہو جائے، سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں میں کوئی آپ کے لیے، اس قوم کے لیے، عوام کے لیے انقلاب کا ساتھ نہیں دے گا۔ انقلاب کسی کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو ساری بات اس لیے کی ہے، اس لیے کہ جن کی ایک ایک سودے میں 10,000 ارب روپے کی کک بیک انکم ہے، وہ دیکھیں گے کہ کوئی ہل جل ہو رہی ہے کسی پارٹی میں، تو ان کے فیصلہ کرنے والے آدمی تو 5-10 ہی ہوتے ہیں نا، جو پوری کی پوری پارٹی کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ساری پارٹی کے فیصلوں پر جو قابض ہوتے ہیں وہ 5-10 آدمی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ٹوٹل، جنہوں نے اصل فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ 5-10 آدمیوں کو آپ ذرا غور سے سنیں، 1 ارب روپے بھی مل جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کیا ہے۔ 10-10 ارب دے دیں ایک ایک کو، تو جنہوں نے 10 کروڑ پہلے زمانے میں نہیں دیکھا تھا یا 1 ارب نہیں دیکھا تھا، ان کو یکمشت 10 ارب ان کی جیب میں ڈال دیں۔ بھلے آپ کس انقلاب کی بات کرتے ہیں، چھوڑیں، مت گھسنے دیں اپنی پارٹی کو ادھر، مت جانے دیں۔ ایک ایک کو 10-10 ارب دے دیں، اور کوئی بڑا تکڑا ہو جس کے لیے 10 ارب سے وہ اس کا آنت نہ بھیگے، اس کا معدہ اور آنتیں نہ بھیگیں، اس کو 20 ارب دے دیں گے۔ بھائی 50 ارب دے دیں گے، 100 ارب بھی دینا پڑے تو 100 ارب ان کے لیے پینٹ ہے، مونگ پھلی ہے ان کی، مونگ پھلی، 100 ارب روپیہ۔ بادام بھی نہیں ہے، بادام اور کاجو بھی نہیں ہے، 100 ارب ان کی مونگ پھلی ہے، چنے ہیں، چنے جنہیں آپ چھولے کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو یہ اگر کسی کو 100 ارب دے دیں تو اس کی تو قیامت تک کی نسلیں سنور گئیں، اس کو اور کیا چاہیے؟ وہ ساری زندگی بھی سیاست نہ کرے تو اس کا سارا پک گیا۔ تو بھائی 100 ارب سے 10 بندے اگر 100 ارب کے ساتھ خریدنے پڑیں تو صرف 1000 ارب جائے گا ان کا، پوری پارٹی خرید لی، ختم، پوری پارٹی اس کا فیصلہ خرید لی۔ تو ان کی انکم کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک سودے 5 ادارے کو بیچ کر 10,000 ارب لے لینا ایک دن میں۔ ان کے لیے 100 ارب نکال دینا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قوم کے لیے جنگ لڑنی ہے تو وہ عوام کو ہی اٹھانا ہوگا، اور آپ ہی اٹھائیں گے، اور اس پورے ملک میں کوئی جماعت انقلاب چاہنے والی نہیں ہے۔ ہاں، انقلاب کے نام شام لیں گے، بڑا شور شور مچائیں گے، اس سے قیمت بڑھ جائے گی، خرید لیں گے وہ لوگ، پیسے دے دیں گے۔ جس کی جیب میں 100 ارب پڑ جائے گا وہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہے، اس نے کیوں انقلاب کی طرف جانا ہے؟ لہذا یہ سٹرگل آپ کو کرنی ہے، اور 29 دسمبر یہ جو پہلی ریلی آ رہی ہے، اس ریلی کا عنوان رکھیں کہ ہم آرٹیکل 38 کا نفاذ، یہ ریلی آرٹیکل 38 آئین کا آرٹیکل 38 مانگتے ہیں، بس یہ آپ کا مطالبہ ہوگا، جو میں آپ کو اپنی انٹرویوز میں بتاتا رہتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 38 اس کو کہہ دیں انسانی حقوق، 3 چیزیں بول دیں، اور ایک امن، ملک میں امن، انسانی حقوق، مہنگائی کا خاتمہ، اور روزگار، ہر گھر کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر شخص کے لیے روزگار۔ یہ قرضے نہیں بچاتے، یہ فراڈ ہے۔ بیٹے لائٹیں چلی گئی ہیں۔ یہ جو قرضے ہیں، دیکھو نا، ان قرضوں کے دینے کے لیے بھی پورے ملک میں 18 کروڑ میں کوئی آدمی نہیں ملا۔ انا ونڈے شرینیاں تے پھر گھر دے آنو 18 کروڑ میں قرضے بانٹنے کے لیے بھی بندہ کوئی نہیں، وہ بھی اپنی فیملی ہے۔ یہ تو بیٹے ایک نئی شہنشاہیت قائم ہو رہی ہے اس ملک میں، نئی شہنشاہیت، اور ان لوگوں کے قدم جم گئے تو پھر
آپ الامان الحفیظ، یہ اگلا سٹیپ ان کا امیر المومنین بننے کا ہوگا. تو 29 دسمبر کو امن، دہشت گردی کا خاتمہ، امن کے ساتھ امن کا قیام، اب جا رہی ہے، امن کا قیام، دہشت گردی کا خاتمہ، مہنگائی کا خاتمہ، روزگار کی فراہمی، اور آرٹیکل 38 روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، مفت روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج اور انصاف، عدل، مفت فراہمی ان 5-6 چیزوں کی. یا اس میں 7ویں چیز روزگار کو ایڈ کر دیں، ایزی ہے. روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، انصاف، روزگار، 7 چیزیں لکھ لیں، موٹا لکھ لیں. کوئی بینر بنے ہو انسانی حقوق، آرٹیکل 38 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 38 انسانی حقوق مانگتے ہیں. اور کوئی وہ حقیقی جمہوریت مانگتے ہیں، جعلی دھوکہ دہی کی نہیں، حقیقی جمہوریت مانگتے ہیں. اور کوئی کہ امن کا قیام مانگتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ مانگتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ مانگتے ہیں. یہ عنوانات ہوں گے آپ کے، اور موٹا بینر ہوگا. یہ سب کچھ نظام کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں. ان مقاصد کے لیے نظام کی تبدیلی، کرپشن کا خاتمہ، کرپشن کا، لٹیروں کا خاتمہ، لوٹ مار کا خاتمہ، دھوکہ دہی کا خاتمہ، جھوٹ اور فریب کا خاتمہ. یہ جتنے لفظ بولے ان کو بنا لیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. انگلش میں میڈیا کو بلائیں، فورن میڈیا کو بھی، ہر ایک کو. یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے، جسٹس کی بات ہے، اینٹی کرپشن مارچ ہے. مارچ فار ہیومن رائٹس، ریلی فار ہیومن رائٹ، ہیومن رائٹس ریلی، پیس اینڈ سیکورٹی ریلی، اینٹی ٹیرورزم ریلی، اینٹی ٹیرورزم ریلی، اینٹی کرپشن ریلی، آرٹیکل 38 کی امپلیمنٹیشن ریلی. اس طرح کی چیزیں بنائیں. اور اس 29 دسمبر کی ریلی کو اتنا بڑا کر دیں. یہ میں کرکس ہے، میں لب لباب بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کا جو لانگ مارچ تھا، آگے بڑھنا ہے، آگے، اس کو بھی بھول جائیں. وہ تو 5-4 دن کے لیے تھا نا، اور لمبا سفر کر کے گئے تھے. اب یہ تو چند گھنٹوں کی ریلی ہے، آنا ہے اور چلے جانا ہے. مگر عددی قوت لانگ مارچ سے بڑھ جائے اسلام آباد سے، یہ بات ہے. وہ تو تیاریاں تھیں، اس میں بم بلاسٹ کی دھمکیاں تھیں، یہ تھا، بسیں بند ہو گئیں، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، 5 دن کے لیے ٹھہرنا تھا، خدا جانے کتنا عرصہ لگ جائے، بہت لمبی بات تھی. یہاں تو 1 دن کے لیے آنا ہے، چند گھنٹوں کی ریلی ہے، میری گفتگو ہوگی آپ کی ٹیلی فونک ویڈیو لنک پر، میری گفتگو اور چلے جانا ہے. مگر ہر قدم آگے بڑھنا چاہیے. یہ میری، اب آپ نے لانگ مارچ کر لیا، اس کے بعد آپ پیچھے نہیں جا سکتے. بولیے، جائیں گے اس سے پیچھے عدد میں؟ سارے لوگ بتائیں مجھے. ورنہ یہ جو خریدے ہوئے لوگ ہیں، بکے ہوئے، انہوں نے تو یہ نہیں کہنا کہ اس میں تھا، یہ ہماری وہ فائنل، اس فیز کی فائنل جنگ تھی، اور یہ تو بگننگ ہے، فیز 2 اور فائنل فیز کی بگننگ ہے. کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میں موجود نہیں ہے، یہ ہے یا فلاں ہے. انہوں نے کہنا جی وہ اس کے ساتھ موازنہ کرنا ہے. کہتے ہیں بیٹھ گئے. چونکہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ان میں جو بکے ہوئے لوگ ضمیر بک گئے ہیں نا، زبانیں بک گئی ہیں، انہوں نے خراب کرنا ہے. آپ کو پیسہ لگنا ہے، بڑا پیسہ. لہذا اتنی بڑی قوت سمندر بنا دیں کہ ایک لانگ مارچ سے آگے نکل جائیں. آپ کا یہ شو لانگ مارچ سے بڑا شو. اب اس کی جتنے ٹارگٹ جیسے تنظیمات دیں،
جس جس جگہ کو اس سے 2 گنا کر کے پورا کریں، 2 گنا کریں۔ اور میں اس میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کارکن ہیں میرے، اس انقلاب کے کارکن ہیں، اور میرے عدم موجودگی میں ان کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ میں کہوں گا میرے آنے سے پہلے اقتدار چھوڑ دو، اگر میں نے لینڈ کیا تو سمندر تم سب کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ میری عدم موجودگی میں یہ عالم ہے، یہ منظر دکھا دیں ان کو۔ آپ میسج یہ دینا ہے کہ انقلاب کا جب دن آئے گا تو انقلاب میرے لینڈ کرنے سے پہلے انقلاب ہو چکا ہوگا، اتنی بڑی طاقت ہو جائے گا۔ یہ میسج ہے کہ جب میں لینڈ کروں گا، جہاز لینڈ کرے گا، تو اس وقت آپ ٹیک اوور کر چکے ہوں گے۔ یہ میسج دیں کہ اتنی بڑی عوامی طاقت ہے، ان کے سامنے کوئی ریزسٹ نہ کرے، کوئی بدماشی نہ کرے، اور جتنی طاقت دکھائیں گے بڑے بڑے بدماش پھر ان کے ہاتھ رکیں گے بدماشی کرنے سے، کمزور دکھائیں گے پھر وہ آپ کو تنگ کریں گے، بعد میں ڈریں گے، اتنی بڑی طاقت دیکھ کر ہر کوئی ڈرے گا۔ پھر اس ملک میں کسی کا تحفظ نہیں ہے، بس یہ خود اپنا امیج بنائیں، اس سے تحفظ ہے۔ ایک ریلی اس سے پہلے ہو رہی ہے 22 تاریخ کو، پتہ ہے نا آپ سب کو، 22 کو ایک اور جماعت کی ریلی ہو رہی ہے کہ نہیں اس اتوار کو؟ وہاں شاید ان کی جماعت کے سربراہ خود لیڈ کر رہے ہوں گے، ساری لیڈرشپ ہوگی، پروبیبلی خود ہیڈ بھی لیڈ کر رہے ہوں گے ان کے سربراہ۔ ایک یہ بھی منظر دیکھا جائے گا کہ پوری جماعت کی لیڈرشپ ہے، خود سربراہ لیڈ کر رہا ہے، اور اگلے اتوار کو 7 دن کے بعد آپ کی ریلی ہے اور آپ کا قائد موجود نہیں ہے، اور پھر آپ کا اور اس میں فرق 10 گنا کا نہیں 100 گنا کا فرق دیکھنا چاہتا ہوں، 100 گنا کا فرق۔ اتنا فرق ہو کہ لوگ کمپیئر نہ کر سکیں، گنتی نہ کر سکیں، کوئی یہ کہے کوئی یہ کہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ 100% اپنا کیس کلیئر کر دیں اور پتہ چل جائے کہ اس ملک میں طاقت اب صرف گئی ہے، اور یہی طاقت انقلاب لائے گی تحریک، اور اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ میسج ہے۔ بیٹھیے، میری بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے شیخ زاہد فیاض بھی اور ناظم اعلیٰ صاحب بھی، سیکرٹری جنرل صاحب سب بیٹھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ دھند بہت ہو گئی ہے، ابھی جو موسم میں نے دیکھا ہے، اب یہ تو چونکہ کر چکے ہیں، اس کو نہیں پوسٹ پون کر سکتے، دھند اور موسم کی بڑی شدت ہے، اور پنڈی کا علاقہ سردی میں اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، اس سے بھی زیادہ، مری وغیرہ اور آزاد کشمیر جو ہمارے گرد و نواح کے علاقے ہیں، اور پھر آپ کی کوئی لمبی چوڑی ایکٹیویٹیز بڑے پیمانے کی تسلسل نہیں، تو پنڈی کی ریلی کو آپ آگے ابھی لے جائیں، اس کو پوسٹ پون کریں، پوری قوت کے ساتھ پہلے یہ منظر دکھائیں، اور پھر رد عمل دیکھیں کہ لوگ کیا اسیس کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں کیا آیا ہے، ویٹ کریں کچھ مہینے، اور وہ تیاریاں اس کی جاری رکھیں۔ میری دانش میں وہ مارچ یا اپریل سے پہلے نہیں ہونی چاہیے پنڈی کی، ٹائم دیں، 3 مہینے کا ٹائم دیں۔ اجلت کی، جذباتی اجلت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ایک کریں، آرام سے کریں، اور ایسی ہی کریں، ایک بار ایسی ہی کریں۔ دیکھو ہم پہلی ریلی 6 ماہ بعد کر رہے ہیں، پھر اس کا جائزہ لیں، اندازہ ہو جائے گا، رسپانس ہوگا، ڈسکشن کتنی ہوتی ہے، پھر اس کی منصوبہ بندی، پھر آگے ماحول کیسے تبدیل ہوتا ہے، نئے عوامل کیا کیا جنم لیتے ہیں، حالات کیا بنتے ہیں، پھر ان کو دیکھیں آرام سے اور تیاری جاری رکھیں، اور ان کو میری دانش میں اپریل کے کہیں پہلے ہفتے میں جا کے مناسب وقت، یا مارچ کا اینڈ، اپریل کا شاید زیادہ موضوع ہوگا، اس موقع پہ آ کے کریں اس کو۔ دیکھیں بیٹے کدھر ہیں شیخ زاہد فیاض اور سیکرٹری جنرل صاحب اور سارے، سمجھ آئی ہے بات؟ اتفاق آپ کے ذہن میں ہو رہا ہے اس بات کے ساتھ ہیں؟ زاہد فیاض ایسے ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے پیٹ ناف تک، اس کا ہاتھ اوپر نہیں جا، کندھے سے اوپر نہیں جا رہا۔ نہیں، یہ بات اتفاق ہے بیٹے، کیونکہ دیکھو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 ریلیز بہت بڑی کر دی نا، تو لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز ہو جائیں گی، وہ سمجھیں گے بس شاید یہ اب 1 مہینے کے بعد فائنل کال آ رہی ہے انقلاب کی،
लोग एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं और तब से शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे किधर गया, अब 2 के बाद ठप हो गया, बैठ गए, ऐसे बक बक करेंगे गलत लोग, बददियानत लोग। लिहाजा वक्फे वक्फे से चलें ताकि करोड़ नमाजियों की अदद पूरा होता रहे, तैयारी का अमल रहे, और टेक योर टाइम, इतने में कौम भी तैयार हो, ठीक है। तो और आप आराम से उन्हें काम करने दें, जल्दी ऐसी उम्मीदें ना पैदा कर दें कि लोग उम्मीदें आसमान पे ले जाएं और कहें जी हफ्ते बाद ये कर ली, उसके बाद हफ्ता गुजर गया, 2 गुजर गए, महीना गुजर गया, क्या हो गया, इस तरह की बातें करेंगे। ऐसा मौका न दें। पता हो कि हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं तो बेशक अप्रैल में जाके उसकी कर लें। दरमियान में आपके अपने बहुत से काम है तहरीकी और उनको भी अंजाम देना है, और इस दौरान औरों को भी देखें फिर और कोई क्या करता है, इसका रद्द अमल क्या आता है। ये बात क्लियर समझ आई है, इत्तेफाक है इससे? शख्सात फैयाद का चेहरा बता रहा है इत्तेफाक नहीं है। नहीं 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 नहीं, नजर आ रहा है चेहरा साद फैयाद आपको। ये आप गंडापुर साहब आप भी मुत्तफिक हैं इस राय से? वो भी शख्सात फैयाद की तरफ हाथ कर रहे हैं कि ये मुतमईन हो तो हम ठीक है। अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह वो अगली रैली जो है उसको अप्रैल में इसी में अनाउंस कर दें। अब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, वो अप्रैल में अनाउंस करेंगे। गैप्स के साथ चलें ताकि लोग गलत अंदाजों से अपने आप डेट्स ना फिक्स करना शुरू कर दें कि फलां महीने में मैं आ रहा हूं और इनकलाब की तैयारी शुरू हो रही है। ऐसे नहीं, टाइम लें, लोग करोड़ नमाजी तैयार हों। आपकी एक पहली असेसमेंट हो जाएगी इस लाहौर में, अप्रैल में फिर दूसरी असेसमेंट हो जाएगी, तो उसके दरमियान एक टाइम होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी में आपकी देखिए ना बेटी कि रबीउल अव्वल शरीफ का भी प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हर तहसील हेडक्वार्टर पर आपके इज्तिमा होने हैं। वो भी बहुत बड़ी असेसमेंट होगी। लाहौर वाले मीनार पाकिस्तान पर होंगे पूरे, और फिर पाकिस्तान भर में हर तहसील हेडक्वार्टर पर पाबंदी से इज्तिमा होंगे बहुत बड़े। जो खिताब मेरा बेंगलोर से जारी होगा इंडिया से, तो जनवरी में वो इशू भी आ रहा है, आप समझ गए ना। तो ये ऊपर नीचे वो 13-14 जनवरी बनती है, मिलाद पाक की जो रात है 13-14 जनवरी है। तो 5 जनवरी को अगर पिंडी में एक बड़ा इवेंट कर लें तो फिर वो 14 जनवरी को वो करें, इससे ओवरलैपिंग हो जाएगी। और मैंने गौर किया बहुत सारी हिकमतें ऐसी हैं कि इसको वक्फे वक्फे के साथ चलें जो भी करना है, और बाद अज़ां फिर कराची और पेशावर को उसके बाद आराम से लेंगे, बाद में नई डेट्स उनको इतला कर दें मेरी तरफ से। तो मगर जब भी कदम उठे अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा उठे कि दुनिया दंग रह जाए और पिछले इकदाम से उसको बहुत बड़ा आगे बढ़ा हुआ पाए। तो ये 29 दिसंबर को मैं देखना चाहता हूं कि आप मंजर दिखा देंगे, लॉन्ग मार्च से आगे निकला हुआ मंजर मेरी अदम मौजूदगी में भी। बोलिए कारकुन कमिट करें। अल्लाह ताला आपकी मदद और नुसरत फरमाए और पूरी जान मारें, एफर्ट्स करें, स्ट्रगल करें। और ये रैली होगी फिर इंशाअल्लाह मिलाद पाक के प्रोग्राम के आपके स्प्लिट इसी तरह तमाम पाकिस्तान के तहसील हेडक्वार्टर के इज्तिमा होंगे। फिर अप्रैल में कहीं जाके रावलपिंडी की रैली होगी, फिर उसके बाद पेशावर, फिर इस्लामाबाद, पेशावर और कराची और क्वेटा को भी बाद में लेंगे, मगर गैप्स के साथ इंशाअल्लाह लेंगे। पेशावर, क्वेटा, कराची गैप्स के साथ लेंगे। वो जब हो चुकी होंगी उसके बाद फिर अगले फेज़ के पूरे प्लान को अनाउंस कर लेंगे कि आगे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। मगर इस कुव्वत के मुजाहरे से इंशाअल्लाह ताला आपका जो जितना आज तक काम कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे और उनको पता चले कि अगर लाहौर के अंदर होने वाली रैली का आलम यह है, और 4 महीने बाद फिर लोग इंतजार में रहेंगे, डिस्कस करेंगे कि अब उस देखिएगी अप्रैल का क्या होगा। और इस दौरान आप अवाम को नमाजी तैयार करें, करोड़ नमाजी तैयार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद और नुसरत फरमाए और आपको कामयाबी और कामरानी से अल्लाह पाक हम किनार करे। जो कारकुन मेहनत करें, मेहनत से काम करें और कोई शख्स घर न बैठे। आपकी तंजीमी रद्द बदल भी होंगे, ये एक प्रोसेस होता है।
کبھی یوتھ لیگ کی نئی تنظیم آئے گی، کبھی MSM کی آئے گی، کبھی ویمن لیگ کی آئے گی، کبھی تحریک کی آئے گی، کبھی پیٹ کی، یوتھ کی، ساری آتی رہتی ہیں تنظیمیں۔ مگر تنظیموں کے تبدیلی ایک پروسیس ہے۔ تنظیموں کی تبدیلی یا ذمہ داروں کی تبدیلی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ پہلے ناکام ہو گئے اور نئے اب آ رہے ہیں، یہ کسی کی بدنامی نہیں ہوتی، یہ پروسیس ہے، یہ تبدیلی کا عمل جاری رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، بدل بدل کے ذمہ داریاں۔ آدمی 2 سال 3 سال بعد ایک کام کرتے کرتے پھر اس کے بعد فریش لوگ آئیں نئے آئیڈیاز کے ساتھ اور یہ بیک اپ کریں۔ کوئی شخص بھی تنظیمی تبدیلی کے ذریعے بھی پیچھے ہٹ کے نہ بیٹھے۔ جو ہٹ کے بیٹھے گا میں اس سے ناراض ہوں، میں اسے اپنا کارکن ہی نہیں سمجھوں گا جو ہٹ کے بیٹھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے عہدے کے لیے کام کرتا تھا، اللہ رسول کے لیے نہیں، اور میرے حکم کی تعمیل پر نہیں، اور مشن کے لیے نہیں۔ کوئی شخص ہٹ کے نہ بیٹھے۔ منزل ان مصطفی انقلاب ہے، منزل اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، منزل اس مشن کو عظیم کامیابی پر پہنچانا ہے اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ پیچھے ہٹ کے بیٹھنا حرام ہے ہر ایک کے لیے۔ ذمہ داریاں بدلتی رہیں گی مگر آپ ریٹائر نہیں ہوتے، یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور جب بھی بدلیں، یہ شیخ زاہد فیاض بھی سنیں اور ناظم اعلیٰ صاحب اور سیکرٹری جنرل صاحب گنڈا پور صاحب بھی اور سارے لوگ سنیں، جب بھی تنظیمیں بدلیں تو لوگوں کو ایسا نہ کریں کہ ریٹائر کر کے وہ گھر بیٹھ جائیں، اس کو ٹرانسفر کی شکل بنائیں۔ نئی تنظیم آ جائے، ٹیک اوور کر لیں، تو جو پچھلی ٹیم تھی ان کو نئی ذمہ داریوں پر دیر اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے نئی ذمہ داریوں پر تعینات کر دیں۔ یہ بہت بڑی تنظیمی ناکامی ہوگی کہ اتنا عظیم کام 2 سال 3 سال ایک ٹیم کرے، اور یہ ضروری ہے کہ اب اگلی ٹیم ٹیک اوور کرے، یہ لازم ہے۔ جب اگلی ٹیم ٹیک اوور کرے اور یہ لوگ کنٹینیو نہ کریں تبادلے کی شکل میں نئی ذمہ داریوں پر، تو پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ان کو فوری طور پہ ود ان اے ویک نئی ذمہ داریاں دیں، نئی جگہوں پر ایڈجسٹ کریں، تاکہ ہر شخص زندگی کے آخری مرحلے تک، جب تک اس کے جسم میں جان ہے، وہ اپنے کام کو اسی جذبے سے جاری رکھے۔ اور اس طرح کا عمل نہ ہو کہ وہ ڈھیلا ہو جائے، پھر کہے کہ جی وہ فلاں نے تو بڑی دانش مندی کی تو ہم بھی ذرا متبادل بندوبست کر رہے ہیں۔ ویو چینج ہو گیا نا، تصویر چینج ہو گئی سامنے سے، ہیں؟ یہ نہ ہو۔ زندگی کے آخری مرحلے تک اپنے اسی جوش و جذبے سے ہر شخص جس نے اپنی عظیم قربانیاں دی ہیں اور مشن کو اپنی قربانیوں اور تگ و دو کے ساتھ ایک منزل تک لے کے پہنچا ہے، تبدیل ہونا عہدوں کا، ذمہ داریوں کا، یہ ایک پروسیس ہے ورلڈ میں۔ جتنا طویل عرصہ کریں، تھوڑا عرصہ کریں، جو آپ کا نظام اور سسٹم ہے، مگر تبدیلی آتی رہتی ہے، اور تبدیلی کا مطلب ریٹائرمنٹ نہیں ہے، پیچھے گھر بیٹھ جانا نہیں ہے۔ اس کو فوری نئی ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہتر سے بہتر خدمات انجام دیں اور تسلسل جاری رہے آگے تک مشن میں۔ یہ میں نے تنظیمی ہدایات دے دی، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بڑی خوشخبری ملے گی، اور 29 دسمبر کو آپ اس کی مکمل آرگنائزیشن کر لیں، اور 29 دسمبر کو دکھائیں کہ قوم دیکھے، آپ کے شو کو دیکھ کر جو کروڑ نمازیوں کی تیاری اور آسان ہو جائے گی، لوگ جوک در جوک شامل ہو جائیں گے۔ اور سورہ النصر کا وظیفہ پڑھیں، اذا جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد و نصرت اترے گی، آپ یوں سمجھیں 29 کو یہ بہت بڑا شو دیکھیں گے، تو لوگ جوک در جوک پھر اس قافلے میں شامل ہوں گے، افواجا۔ اس کو پڑھتے بھی رہیں ان دنوں میں اور پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کی مدد و نصرت ہو، کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ اور بہنیں اور بیٹیوں نے بھی اپنا مردوں سے بڑھ کر اپنا نمبر جو ہے عددی شرکت کے اعتبار سے دکھانا ہے، اور ثابت کرنا ہے کہ میری بیٹیاں مصطفی انقلاب کے لیے بہنوں اور بیٹوں سے آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے. قصدت الکافی وجدت الکافی نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الہی ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. کامیابی و کامرانی دے ہمارے کارکنوں کو، مستقبل انقلاب کے سپاہیوں کو، اس مشن کو، اور انقلاب کا سویرا جلد طلوع ہو اور فتح اور نصرت والا طلوع ہو اور کامیابی و کامرانی والا طلوع ہو. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد. 29 دسمبر کی ریلی کو باری تعالیٰ عظیم الشان تاریخی ریلی بنا دے، پچھلے ریکارڈ بھی سارے ٹوٹ جائیں اور لانگ مارچ سے بھی آگے کر دے ان کو قوت میں، کامیابی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.